محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، قل، محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، کیا فرما دیجئے؟ کہ میں نے جو دین دیا، رب کی طرف سے جو اسلام ملا، رب نے جو انعامات دیے ہمارے ذریعے ملا آپ کو، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میں اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں۔ جینے کا سلیقہ ملا، زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، میرے آقا فرما رہے سنو، فرما رہا ہے میں اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تم سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کر لو، میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ ہمارے لیے، ورنہ ان کو کیا ہے، ان کو ان سے محبت کرے نہ کرے اس کا انجام تو وہ خود انسان دیکھے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، تم سے کچھ نہیں مانگا، ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ کی دیں، ساری نعمتوں کو میں نے بانٹا، لیکن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، تم سے میں نے کوئی چیز نہیں مانگی۔ اے میرے قوم، اے میری امت کے لوگوں، میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ میرے دوستو، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کے تحت ایک حدیث نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کا 7 اجر ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے معلوم ہے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، لیکن جو میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا 7 اجر ملتا ہے۔ 7 جگہ یہ محبت کام میں آتی ہے۔ اہل بیت کون کون لوگ ہیں؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے کہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں۔ یہ 4 لوگ حدیث شریف میں ہے کہ یہ 4 لوگ گنائے گئے کہ یہ اہل بیت، اور ان سے محبت مانگی جا رہی ہے، ان کی محبت مانگی جا رہی ہے آپ سے کہ آپ ان سے محبت کر لیجئے، آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ موت کے وقت وہ محبت کام میں آئے گی۔ موت کے وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آسانی نہیں ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا۔ ہمارے ابا، ہماری اماں جو گزر گئی ہیں، ان کی شکل میں شیطان آئے گا اور کہے گا کہ دیکھ تو مذہب اسلام پر کبھی نہ مرنا، دیکھو میں بھگت رہی ہوں۔ اماں کہیں گی، شیطان کہے گا اماں کی شکل میں کہ میں بھگت رہی ہوں، مذہب اسلام کو پر قائم تھی اور اسی پر مری تو اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ شیطان اس طرح کی باتیں کرے گا، بتاؤ آپ کیسے بچ سکتے ہو؟ اور وہاں پر یہ گمان و تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہماری اماں نہیں ہے، یا یہ ہمارے ابا نہیں ہے، یا ہمارے بڑے بھائی نہیں ہے، جو بھی گزر گیا ہو دنیا سے۔ آپ کو اس چیز کی تمیز بھی نہیں ہوگی، پہچاننے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سنو، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اہل بیت سے محبت رکھی دنیا میں، اس کے مگر وہ برا ہے، فاسق و فاجر ہے، گناہوں میں ملوث ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، اسے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی، اور پھر موت کے وقت اسے ایک منادی بتا دے گا کہ دیکھنا اس کے جال میں نہ پڑنا، یہ تو شیطان ہے جو تم کو بہکانے کے لیے آیا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا ثمرہ ہے جو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے۔ اسی طرح سے قبر میں بھی شیطان آئے گا اور تمہارے سوالات میں، جوابات میں خلل ڈالے گا، لیکن اس وقت بھی تمہیں شناخت ہو جائے گی کہ ہاں یہ شیطان مردود ہے، ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن کتاب جب ملے گی آپ کے ہاتھ میں، نامہ اعمال ملیں گے، تو آپ فرماتے ہیں
کہ اسی بندے کو چاہے وہ پوری زندگی سجدے میں گزارتا ہو اور اہل بیت سے محبت نہیں کی تو یقیناً نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اسی کو دیا جائے گا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی. آپ روزے اور نماز پر نہ اترائیں, اہل بیت سے محبت کر لیں میرے دوستو. گنہگار بھی ہوں گے تو اللہ ان گناہوں کو مٹا دے گا, اور مٹا دے گا. اس کی شان تو یہ ہے اہل بیت کے صدقے میں کہ ان گناہوں کو صرف مٹا نہیں دے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل لے گا. یہ میرے رب کی شان ہے, یہ میرے رب کی شان ہے. اور قیامت کے دن میزان ترازو کے پاس ایک چیز آپ سمجھیے کہ نیکیاں ہم عدد میں کرتے ہیں, 1 2 3 4 5 ہے نا. یہ کام کر لو 10 نیکیاں ملیں گی, عدد میں کرتے ہیں. یہ نماز پڑھ لو 1000 نیکیاں مل جائیں گی. تو رب ہمیں عدد میں دیتا ہے, لیکن جب لے گا وہ تو عدد میں نہیں لے گا بلکہ تول کر کے لے گا. یہ معمہ آپ نے سمجھا کبھی؟ وہ تول کر کے لے گا. میزان قائم ہوگا میدان محشر میں. اور میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو کہتے ہیں. اور ترازو اس کو کہتے ہیں جو گننے والی مشین نہیں بلکہ تولنے والی مشین ہے. 1 کلو 2 کلو 10 کلو 50 کلو 100 کلو یہ مشین ہے ترازو. سنت پڑھنا ہے بیٹا, ہاں ادھر آ جائیے, یہاں سائڈ میں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں گن کے دیتا ہے اور لیتا ہے تو تول کے لے گا. تو وہی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ اور بزرگوں کا قول یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی جو نیکیاں عطا فرماتا ہے تو قیامت کے دن وہ نیکیاں گنی ہی نہیں جائیں گی بلکہ اس کو تولنے کا عالم دیا جائے گا. وہ تولی جائیں گی. اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ وہ تولی جائیں گی, وہ گنی ہی نہیں جائیں گی. ورنہ تو ہم پیچھے ہو جاتے. بنی اسرائیل میں ایک عبادت کرنے والے 700 سال کے ہوئے ہیں. 700 سال کی عبادت ایک طرف, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی آل سے محبت کرنا یہ ایک طرف.